تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه. وما يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: رب عشاة أقبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبران رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ یہ میری بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس مقدس شب میں پہلی مرتبہ شیخ المشائخ محبوب الاولیاء صوفی ملت حضرت سیدنا شاہ غلی علیہ رحمت و رضوان کے عرص سراپا قدس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عزیز گرامی وقار شہزادے صاحب سجادہ مولانا شاداب حسین سلمہ نے عرس میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ ہے کہ سعادت کی حصولیابی کا ذریعہ بنے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عزیز موصوف مولانا شاداب حسین سلمہ کا ایک
خطاب بھی سنا تصوف کے موضوع پر۔ ماشاءاللہ خطاب بہت ہی بصیرت افروز، نہایت سنجیدہ، معانی سے بھرپور تھا۔ اس خطاب کو سن کر مجھے حضور شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان کا ایک شعر یاد آیا: بالائے سرش زبوش مندی میتاب ستارے بلند، میتاب ستارے بلند، بالائے سرش زبوش مندی میتاب ستارے بلند، یعنی اس شہزادے کی پیشانی بلندی اور عروج کے ستارے سے ابھی سے چمک رہی ہے۔ اس لیے امید ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ اس مقدس خانقاہ کے صحیح امین ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی حضرت اناؤنسر صاحب کی زبانی آپ نے میرے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نہ تو ان القاب قائل ہوں، نہ اس عظیم منصب پر میں فائز ہوں۔ میں محض جامعہ اشرفیہ کے شعبہ تدریس کا ایک ادنا خادم ہوں اور علم حدیث شریف کا ایک طالب علم۔ اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں۔ بہرحال یہ ان کی محبت ہے، ان کا حسن زندگی۔ ایک مرتبہ اور درود پاک سنائیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس عرص پاک میں دور دراز سے آئے ہوئے عقیدت کیشوں کا یہ مجمع اور ٹھاٹھیں مارتا ہوا زائرین کا یہ سمندر اپنے دل میں بہت سارے مقاصد لے کر کے آیا ہوا ہے، اور یقیناً بزرگان دین کا یہ فیض ہے کہ جو بزرگوں کی بارگاہ کا قصد و ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوبان بارگاہ کی برکت سے لوگوں کو ان کے مقصد خیر میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے: نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ، ان کو یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بات ہم کے حقیقی۔ یہ اولیاء کرام کی بارگاہ ہے جن کو اللہ رب العزت ایسی وجاہت
اور ایسی محبوبیت عطا فرماتا ہے کہ حدیث قدسی میں آیا. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اللہ رب العزت کے قول اور اس کے ارشاد کی روایت کرتے ہیں. حدیث قدسی میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کا نام آپ نے سنے ہیں؟ بخاری شریف یہ روئے زمین پر قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے. کون سی کتاب؟ بخاری شریف. دیکھیے آپ لوگوں کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، اس لیے کہ میں درسگاہ کا آدمی ہوں، مدرس ہوں، ٹیچر ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو میرے ساتھ ہی بولنا پڑے گا. جو آپ لوگوں سے میں خود پوچھوں گا اور آپ لوگوں کو جواب دینا ہوگا. بولیے تیار ہے نا؟ بخاری شریف یہ قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب. بخاری شریف یہ حدیث شریف کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب کہا، اور جس کتاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب کہہ کے پکاریں، اس کتاب کی عظمت کتنی زیادہ، کتنی اہم وہ کتاب ہے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرے کسی ولی سے اس نے بغض و عناد کیا، میرے کسی ولی سے کسی نے عداوت کیا، دشمنی کیا، فقط آذنتہ بالحرب، تو میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا. اللہ. اور اللہ رب العزت جس سے اعلان جنگ کر دے، بتائیے کوئی جنگ کر پائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے کسی کے اندر ہے اتنی طاقت؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا. اور فرمایا کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضت علیہ. یعنی بندہ میری بارگاہ میں فرض سے زیادہ کسی اور چیز سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا. یعنی میں نے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر جو فرض کیا، نماز فرض کیا، روزے فرض کیے، زکوٰۃ فرض کیا، حج فرض کیا، میں نے اپنے بندوں پر جو فرض کیا، اس فرض سے بڑھ کر کسی بھی چیز کے ذریعہ وہ میری بارگاہ میں تقرب نہیں حاصل کر سکتا. معلوم ہوا کہ نوافل آپ کتنی ہی پڑھتے رہیں، لیکن فرائض جب تک کہ آپ نہیں ادا کریں گے، اللہ کا جو فریضہ ہے، اللہ نے
نے جو آپ کے اوپر فرض کیا ہے ان فرائض کو جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں تقرب نہیں مل سکتا۔ پھر آگے ارشاد ہوا وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، یعنی بندہ میری بارگاہ میں فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعہ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو کیا انعام ملتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے کیا عزت ملتی ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ أَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یعنی جب میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالی ہاتھ، کان، ناک، آنکھ ان سب چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ جب میری بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، محبوبیت کے مقام پر جب وہ فائز ہو جاتا ہے تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا۔ مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جائے گا تو وہ تو رہے گا بغداد معلیٰ میں، لیکن اس کا کوئی مرید کائنات کے کسی بھی حصے سے، دنیا کے کسی بھی حصے سے اس کا نام لے کر کے پکارے گا اور مدد طلب کرے گا تو وہ وہیں بیٹھ کر کے اس کی بات سنے گا، اس کی فریاد رسی کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ اور فرمایا کہ میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اس مقام کے ملنے کے بعد وہ رہے گا بغداد معلیٰ میں، لیکن کائنات کی چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے رہیں گی اور کائنات کی ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ایسے رہیں گی جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا کوئی دانہ ہو۔ چنانچہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح سے دیکھا ہے، اپنی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ میری ہتھیلی پر رائی کا کوئی دانہ رکھا ہوا۔ اور جب وہ بندہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جائے گا تو تشریف تو رکھے گا روئے زمین پر، رہے گا زمین پر، رہے گا لوگوں کے درمیان، لیکن اس کی نگاہ صرف روئے زمین ہی پر نہیں بلکہ اس کی نگاہ لوح محفوظ پر ہوگی۔ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوگا وہ بندہ لوح محفوظ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا، یعنی میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا۔ مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب محبوبیت کے مقام پر فائز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دست و بازو میں ایسی قوت عطا فرما دے گا، ایسی قوت عطا فرما دے گا
کہ ایک جگہ بیٹھ کر کے وہ اپنے تمام مریدوں کی دستگیری کرے گا، ان کی حاجت روائی کرے گا، ان کی مصیبتوں کو دور کرے گا، پریشانیوں سے انہیں نجات دے گا۔ اور فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی علیہا، اور میں اس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا۔ اللہ رب العزت ہاتھ پاؤں سے پاک، لیکن اس حدیث شریف میں فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی علیہا، میں اس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس پر وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب محبوبیت کے مقام پر فائز ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہو گیا، اللہ نے اسے محبوب بنا لیا، تو اس کے لیے روئے زمین کی مسافتیں سمیٹ دی جائیں گی، اور آنن فانن وہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا سفر طے کر لے گا، مشرق سے مغرب کا سفر طے کر لے گا، جنوب سے شمال میں پہنچ جائے گا، شمال سے جنوب میں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ آپ اولیاء کرام کے حالات کو دیکھیں اور ان کے حالات کو پڑھیں تو بہت سے ایسے اولیاء کرام ہیں کہ دنیا کے مشرق میں اگر کسی مرید نے اپنے پیر سے مدد طلب کیا، اپنے پیر کی بارگاہ میں فریاد کیا، مصیبت کے وقت اپنے پیر کو یاد کیا، تو ان کے پیر نے فوراً وہاں پہنچ کر کے ان کی مدد کیا اور ان کی پریشانی کو دور کیا۔ یہ شان ہوتی ہے اس بندے کی جو محبوبیت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، اور پھر اس بندے کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ آگے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ جب محبوبیت کے مقام پر فائز ہو گیا تو اس کی شان یہ ہوگی کہ لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، یعنی وہ بندہ اگر مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے، مجھ سے کوئی چیز مانگے، لَأُوتِيَنَّهُ، تو میں وہ چیز اسے ضرور دوں گا۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور وہ بندہ اگر میری پناہ مانگے، میری پناہ ڈھونڈے تو میں اسے پناہ عطا کروں گا، اپنی پناہ اسے عطا کروں گا۔ یہ اس بندے کی شان ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَّ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ، یعنی اس روئے زمین پر اللہ کے کتنے ایسے نیک بندے ہیں جن کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ پراگندہ سر، یعنی بال ان کے بکھرے ہوئے، بال میں کوئی کنگھی نہیں، اغبرہ غبار آلود، یعنی دھول سے پٹے ہوئے، پراگندہ سر، پراگندہ بال غبار سے پھٹے ہوئے، دھول سے پھٹے ہوئے، اور جن کی ظاہری حالت ایسی کہ مدفوعین بالابواب، کہ اگر آپ کے دروازے پر وہ شخص آ جائے تو اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کے آپ اسے دروازے سے بھگا دیں، دھکا دے کر کے بھگا دیں، اس کی حالت دیکھ کر کے کہیں کہ چلو یہاں سے کہاں آ گئے، اس کی ظاہری حالت یہ ہوتی۔ لیکن یہ تو اس کا ظاہر ہوتا ہے، اس کا یہ ظاہر حال ہوتا ہے کہ ظاہر اس کا ایسا ہے کہ پراگندہ بال بکھرے ہوئے، پراگندہ سر، غبار آلود، دھول سے پھٹا ہوا، اور ایسا ظاہر اس کا ہے، یعنی کپڑے اس کے ایسے میلے کچیلے ہیں، ایسے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ لو مدفوعین بالابواب، کہ اگر وہ دروازوں پر آ جائے تو دھکا دے کر کے اسے بھگا دیا جائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسا مقرب ہوتا ہے، ایسا مقرب ہوتا ہے کہ اگر
اگر وہ کسی بات میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ رب العزت اس کی قسم کو ضرور پورا فرمائے گا، اللہ رب العزت قسم میں اسے ضرور سچا کرے گا۔ بے شک بے شک، یہ اس بندے کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے۔ اب اس حدیث شریف کی تشریح کے بعد میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ویسے میں نے ایک آیت کریمہ کی بھی تلاوت کی ہے، لیکن چونکہ اس شریف میں ہم حاضر ہیں اس لیے اس مناسبت سے میں صرف احادیث کی روشنی میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں۔ تو ابھی آپ نے دو حدیثیں سنی، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے بغض و عناد کیا، میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا، اور کوئی بندہ فرض سے بڑھ کر کے کسی اور چیز کے ذریعہ میری بارگاہ میں تقرب حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے بعد بندہ نوافل کے ذریعہ میری بارگاہ میں تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ بندہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، اور جب وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس پر وہ چلتا ہے، اور وہ بندہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال پر اسے ادا کرتا ہوں، اور اگر وہ بندہ میری پناہ ڈھونڈتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں، اور دوسرے بندے کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے اس روئے زمین پر ایسے بندگان خدا ہیں جن کا ظاہری حال یہ ہے کہ پراگندہ سر ہے، بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں کوئی کنگھی نہیں ہے، بالکل غبار آلود ہیں، دھول سے پھٹے ہوئے ہیں، اور کپڑے ان کے ایسے میلے کچیلے ہیں، ایسے میلے کپڑے وہ پہنے ہوتے ہیں کہ دروازوں پر آ جائیں تو دھکا دے کر انہیں بھگا دیا جائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسے محبوب ہوتے ہیں، ایسے مقرب ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم ضرور پوری فرما دے گا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان سرکار سرکاہی حضرت علامہ مولانا صدر الورا صاحب قبلہ۔ اولیاء کرام کی اس عظمت شان کو سمجھنے کے لیے ذرا ان کی سیرت بھی پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو کیسی کیسی قوت عطا فرمایا، کیسا کیسا تصرف کا اختیار انہیں عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ مہینہ بھی یعنی ربیع الآخر شریف، ربیع الغوث کی آج پہلی تاریخ ہے، دوسری شب ہے، اس مناسبت سے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ پہلے ایک مرتبہ درود پاک سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بغداد
جہاں غوث الاقواس، قطب الاقطاب، محبوب سبحانی سیدنا سرکار محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تشریف رکھتے تھے، جنہوں نے ابھی میں نے یاد کیا کہ بندہ جب محبوبیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے پایا کہ میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدائشی طور پر ولی تھے اور جن کی شان ایسی عرف و اعلیٰ، ایسی بلند جن کی شان کہ آپ نے اعلان فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، اور جن کے تعلق سے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ اور ایک موقع پر آپ نے اپنے تصرفات کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یدی علی مریدی کالسماء الارض، یعنی میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سر پر ایسے ہی سایہ فگن ہے جیسے کہ آسمان پورے روئے زمین پر سایہ فگن ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہندوستان کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو اوپر آسمان نظر آئے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یدی علی مریدی کالسماء الارض، یعنی میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر ایسے ہی سایہ فگن ہے جیسے کہ آسمان روئے زمین پر سایہ فگن ہے، یعنی میرا مرید روئے زمین میں یعنی صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے سے میرا مرید اگر میری بارگاہ میں استغاثہ کرے گا، مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں اس کی ضرور مدد کروں گا، میں اس کی ضرور فریاد کروں، میں اس کی فریاد کو ضرور پوری کروں گا، میں اس کی ضرور حاجت روائی کروں گا۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پر بلکہ اپنے قصیدے میں ارشاد فرمایا مریدی لا تخف، یعنی اے میرے مرید ذرا بھی تو ڈر نہ کھا، اے مرید میں ذرا بھی تو ڈر نہ کھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے، وہ مقام عطا کیا ہے کہ میرا مرید اگر مجھ سے استغاثہ کرے گا، مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا، میں ضرور اس کی حاجت روائی کروں گا، میں ضرور اس کی حاجت پوری کروں گا۔ اب ذرا ان ارشادات کے بعد ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ بغداد شریف کے ایک بڑے ہی مشہور تاجر ہیں جن کا نام تھا شیخ ابو المظفر۔ کیا نام بتایا؟ شیخ ابو المظفر۔ یہ بغداد کے بڑے ہی مشہور تاجر، آپ کا مشغلہ تجارت تھا، تجارت یعنی بزنس آپ کرتے تھے، اور بزنس آپ کا کیسا تھا کہ بغداد سے آپ مال ادھر ادھر لے جاتے، کبھی شام لے جاتے تو کبھی اور کسی شہر میں لے کر کے جاتے، یعنی اپنا مال لے کر کے جاتے اور وہاں فروخت کیا کرتے۔ جیسے آج بھی یہ طریقہ بزنس کا رائج ہے، خود آپ ہی لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ مظفر پور سے
مال کہیں لے جا کر کے سیل کرتے ہوں گے اور اس طرح سے ان کی تجارت چل رہی ہے۔ تو بغداد کے ایک بڑے مشہور تاجر تھے حضرت شیخ ابو المظفر۔ حضرت شیخ ابو المظفر کے پیر و مرشد تھے حضرت سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام بتایا؟ حضرت، دیکھیے ان کو ذرا چائے پلائی، ان کو نیند آ رہی ہے، بہت تیزی سو رہے ہیں۔ کیا نام تھا بزرگ کا؟ حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حماد دباس یہ ہے بغداد کے بہت ہی صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اور آپ کافی سن رسیدہ بھی تھے۔ سن رسیدہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سمجھ رہے ہیں سن رسیدہ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ادھر کے لوگ سر ہلا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں سن رسیدہ کسی کہتے ہیں۔ سن رسیدہ کا مطلب عمر دراز۔ بولی عمر دراز سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، عمر دراز جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑھاپا کہتے ہیں۔ اپنے وہاں کیا بولتے ہیں؟ بڑھاپا۔ تو حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بغداد شریف کے بڑے ہی صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، اور آپ کافی عمر دراز بھی ہو چکے تھے، جبکہ ابھی غوث الاقوام قطب الاقطاب محب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی عنفوان شباب میں تھے۔ عنفوان شباب یہ سمجھ رہے ہیں؟ عنفوان شباب یعنی ابھی آپ جوانی کی منزل میں۔ حضرت حماد دباس یہ ہے کافی عمر دراز تھے، وہ صاحب کشف و کرامت بزرگ بھی تھے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بغداد ہی میں تشریف رکھتے تھے، جبکہ ابھی آپ عنفوان شباب میں تھے، ابھی آپ جوانی کی منزل میں تھے۔ یہ مشہور تاجر تھے شیخ ابو المظفر، انہوں نے 700 دینار کا مال خریدا بغداد میں، اور یہ سوچا کہ یہ مال میں شام میں لے جا کر کے فروخت کروں گا۔ عام طور پر لوگ ملک شام میں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے جایا کرتے تھے، تو شیخ ابو المظفر نے 700 دینار کا مال خریدا اور یہ سوچا کہ میں یہ مال شام میں لے جا کر کے فروخت کروں گا، وہاں اس سے کافی نفع حاصل ہونے کی امید تھی۔ انہیں یہ امید تھی کہ اگر شام میں میں اس کو لے جا کر کے فروخت کر دیا، اس کو میں نے وہاں سیل کر دیا، بیچ دیا، تو کافی مجھے نفع ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ مرید صادق تھے، اس لیے آپ نے سوچا کہ سفر کرنے سے پہلے شیخ طریقت یعنی حضرت سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا اجازت لے لوں جا کر کے، حضرت سے عرض کروں کہ حضرت میں فلاں جگہ سفر کرنا چاہتا ہوں، میں یہ سفر کروں یا نہ کروں؟ چنانچہ اس ارادے سے
سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شیخ ابو المظفر پہنچے اور صاحب کشف و کرامت بزرگ حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ شیخ میں نے 700 دینار کا مال خریدا ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ میں شام میں لے جا کر کے اگر اسے فروخت کر دوں تو مجھے کافی نفع ملے گا، مجھے امید ہے کہ میری یہ تجارت بہت کامیاب ہوگی اور کافی نفع کے ساتھ میں لوٹوں گا۔ سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو المظفر کی ساری باتیں سن لی اور ساری باتیں سننے کے بعد آپ نے نگاہ لوح محفوظ کی طرف اٹھائی اور اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ان سافرتا قتلتا وصلبا مالوکا، یعنی اے ابو المظفر سن لو، ابھی میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر تم نے یہ سفر کیا تو اس سفر میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہارا سارا مال سارا اثاثہ لوٹ لیا جائے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ حضرت سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو المظفر تاجر سے کہا کہ اے ابو المظفر ان سافرتا قتلتا وصلبا مالوکا، اے ابو المظفر اگر تو نے سفر کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ اب یہ شیخ ابو المظفر عجیب کشمکش میں مبتلا ہوئے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ایک طرف انہیں امید تھی کہ اگر میں نے سفر کیا، اگر میں اپنا مال لے کر کے وہاں گیا تو میری یہ تجارت بہت کامیاب ہوگی اور بہت زیادہ مجھے نفع وہاں پر ملے گا اور زیادہ رقم کے ساتھ میں وہاں سے واپس آؤں گا۔ لیکن ادھر صاحب کشف و کرامت بزرگ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر سفر کیا تو قتل کر دیا جائے گا اور قتل کرنے کے ساتھ ساتھ سارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ اب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ یہ تو حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا ہے، لیکن ذرا چلوں غوث الاقواس قطب الاقطاب محب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بھی چلوں اور ان سے بھی اپنی عرضی رکھوں، ان کے بھی سامنے اپنا مقصد رکھوں اور ان سے بھی پوچھوں کہ کیا میں یہ سفر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اب ذرا غور سے سماعت فرمائیں، ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے یہ سفر کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہارا سارا مال سارا اثاثہ لوٹ لیا جائے گا۔ اب دوسرے صاحب دوسرے بزرگ اور صرف بزرگ ہی نہیں بلکہ غوث الاقواس یعنی جو منصب غوثیت پر فائز ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، جن کی شان ایسی عرف و اعلیٰ ہے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، جنہوں نے منبر بغداد سے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدر ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ان کی بارگاہ میں حضرت ابو المظفر پہنچتے ہیں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا مدعا رکھتے ہیں، اپنی عرضی سرکار غوث پاک کے سامنے رکھتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اپنی جھکائی اور کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، یا ابا المظفر تذهب سالما ترجع غانما والزمان علیہ، یعنی اے ابو المظفر تم بلا چونچرا یہ سفر کرو، تم بلا چونچرا بلا خوف و خطر یہ سفر کرو، تم سلامتی کے ساتھ سفر کرو گے، خیریت کے ساتھ سفر کرو گے اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹو گے، کافی فائدے کے ساتھ لوٹو گے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہوا تو اس کا ضامن میں ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، نہ تو تمہیں کوئی قتل کر سکتا ہے، نہ تو کوئی مال تمہارا لے سکتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہوا تو اس کا ضامن میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاہی حضرت علامہ مولانا صدر الورا صاحب قبلہ۔ یہ حضرت شیخ ابو المظفر ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ جو اللہ کے عظیم ولی ہیں، انہوں نے یہ فرما دیا، یعنی شیخ حماد دباس نے یہ فرما دیا کہ اگر اے ابو المظفر اگر تم نے سفر کیا تو قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو المظفر تذهب سالما ترجع غانما والزمان علیہ، یعنی اے ابو المظفر صحت و سلامتی کے ساتھ تم جاؤ، صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے، راستے میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بال تمہارا بیکار نہیں کر سکتا ہے اور نہ تمہارا مال کوئی لے سکتا ہے، سلامتی کے ساتھ لوٹو گے، پورے نفع کے ساتھ لوٹو گے، کامیابوں کا مرا ہو کر کے لوٹو گے، پوری کامیابی کے ساتھ تمہارا یہ سفر ہوگا۔ اور تمہارا اگر کوئی نقصان ہو گیا، راستے میں کسی نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا ضامن میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ بھلا بتائیں کہ کیا مثلاً یہاں سے کوئی سعودیہ کمانے کے لیے جائے اور آپ سے کوئی آئے پوچھنے کے لیے کہ میں جاؤں تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ لوگوں میں سے کیا اس کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ جاؤ خیریت کے ساتھ جاؤ گے اور خیریت کے ساتھ آؤ گے اور کوئی نقصان تمہیں نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہے کسی کی یہ طاقت کہنے کی؟ بولیے، آپ لوگوں میں سے ہے یہ طاقت کسی میں کہنے کی؟ ہرگز نہیں، کسی میں یہ آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا، اتنی کتاب نہیں ہے۔ مگر یہاں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ ابو المظفر تم سلامتی کے ساتھ جاؤ، سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے اور تمہارا مال بھی محفوظ رہے گا، اور کوئی نقصان ہوا تو اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان اللہ کے ولی کی ہے جن کی عظمت اور جن کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کیا تو میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا، اور اللہ رب العزت جس سے اعلان جنگ کر دے کون بھلا ایسی جنگ کر سکتا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو المظفر سے کہا، اس کے بعد ابو المظفر کو سمجھ میں آیا کہ اگرچہ ایک بزرگ نے مجھے منع کیا ہے اور میرے تعلق سے ایسا ایسا کہا ہے کہ سفر کیا تو قتل کر دیا جائے گا اور مال بھی لوٹ لیا جائے گا، مگر ایک دوسرے بزرگ، دوسرے ولی شیخ عبد القادر نے یہ فرما دیا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ میرے بارے میں یہ بشارت سنائی ہے کہ میرا یہ سفر امن و سلامتی کے ساتھ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غوث اعظم نے اس کا ذمہ بھی لے لیا ہے، یہ بھی فرما دیا ہے کہ والزمان علیہ، یعنی اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ضامن میں ہوں۔ یہ سن کر کے حضرات حضور صاحب سجادہ آ رہے ہیں، لہذا رضاکاروں سے گزارش ہے کہ راستہ بنوائیں اور سب لوگ کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیں۔ نعرہ تکبیر، آزو بازو میں جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجئے، ہاتھوں کو حرکت دیجئے، جگائیے ان کو، اور خوبصورت نعرے سے، زوردار اور بلند بانگ نعرے سے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، پیر طریقت
रहबर राह शरीयत हुजूर सिराज अजमत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली साहब क़िबला। हुजूर साहिब सज्जादा रौनक़ मिंबर हो चुके हैं। आप सभी हजरात उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और हजरत से फैज़ हासिल करें और पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ आप तशरीफ़ रखें। हुजूर साहिब सज्जादा के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, उनसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करें। खामोशी के साथ बैठ जाएं। जिस कदर आप सुकून का इजहार करेंगे, जितना सुकून आप रखेंगे, उसी कदर साहिब सज्जादा और साहिब उर्स के फ़यूज़ व बरक़ात आपको मिलेंगे। इसलिए पूरे सुकून वक़ार के साथ आप अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। हाँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि बगदाद के मशहूर ताजिर शेख अबुल मुज़फ़्फ़र, जिनके बारे में एक वली, एक साहिब कश्फ़ो करामत बुजुर्ग शेख हम्माद दब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि इंसाफरता खुदिल्ला वसलिबा मालूका, यानी अबुल मुज़फ़्फ़र, अगर तुमने सफर किया तो तुम्हें इस सफर में कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी जान ले ली जाएगी। वसलिबा मालूका, और तुम्हारा माल सल्ब कर लिया जाएगा, तुम्हारा माल लूट लिया जाएगा। मगर वही ताजिर अबुल मुज़फ़्फ़र जब सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचते हैं, वहां हाजिर होते हैं और सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपना मुद्दा रखते हैं, सरकार गौसे पाक की बारगाह में अपना मकसद पेश करते हैं, तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तज़हब सालिमा तरजे गानिमा वज़्ज़मानु अलैया, यानी ऐ अबुल मुज़फ़्फ़र, सेहत व सलामती के साथ तुम जाओ, सेहत व सलामती के साथ लौटो और गनीमत के साथ लौटो, पूरे नफा और कामयाबी के साथ लौटोगे। वज़्ज़मानु अलैया, और इसका जिम्मेदार मैं हूँ, यानी रास्ते में अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ, तुम्हारे जिस्म पर कोई आंच आई, तुम्हारे माल को किसी ने अगर सल्ब किया, किसी भी तरह का तुम्हारा कोई जानी या माली नुकसान हुआ, तो इसका ज़ामिन मैं हूँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। जब सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शेख अबुल मुज़फ़्फ़र से ये फरमाया, तो शेख अबुल मुज़फ़्फ़र ने रखते सफर बांध लिया और अपना सारा माले तिजारत लेकर के बगदाद से निकल पड़े। जहां उन्हें जाना था, यानी शाम तिजारत के लिए जाना था, वहां आपने अपना माल फरोख्त किया, वहां अपना माल आपने सेल किया और काफी उसमें फायदा हुआ। यहाँ तक की रवायत में है कि 700 का माल आपने, यानी 700 दीनार का माल आपने खरीदा था और वहां पहुंच करके आपने 1000 दीनार में फरोख्त किया, यानी 300 दीनार का फायदा हुआ। फिर जब वहां से आप वापस लौटते हैं, रास्ते में शाम हो जाती है, रात हो जाती है, सोचा
قافلے نے سوچا کہ اب تو رات ہو گئی ہے، رات میں یوں بھی ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے، رات میں ایسے بھی آرام کرنا چاہیے، رات میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ آج کل کی طرح سے ٹرینوں کی طرح سے محفوظ سفر نہیں تھا، بلکہ لوگ سواریوں سے اونٹوں پر، گھوڑوں پر یا ایسے ہی پیدل سفر کیا کرتے تھے، اس لیے رات میں ڈاکوؤں اور چوروں کے خطرات ہوا کرتے تھے۔ جب رات ہو گئی تو ان کے قافلے نے سوچا کہ رات میں کہیں قیام کرنا چاہیے، چنانچہ ایک جگہ سے پڑی، یعنی حلب جب آپ کا قافلہ پہنچا تو حلب میں شہر حلب میں سوچا کہ ایک ایسی جگہ پر قیام کیا جائے جہاں وضو کرنے کا بھی انتظام ہو اور نماز پڑھنے کا بھی انتظام ہو۔ چنانچہ آپ ایک حوض کے پاس پہنچے جہاں وضو کرنے کا بھی انتظام تھا اور وہاں نماز بھی پڑھنے کا انتظام تھا۔ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ اپنا سارا سرمایہ یعنی 1000 دینار کی جو تھیلی تھی، اس تھیلی کو آپ نے حوض کے ایک کنارے رکھ دیا وضو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ وضو بنانے میں مشغول ہو گئے۔ وضو بنا کر کے جب آپ فارغ ہوئے ہیں، جب وضو آپ کر چکے ہیں تو آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے تھیلی یعنی روپے پیسوں سے جو بھری ہوئی تھیلی تھی، دینار سے جو بھری ہوئی تھیلی تھی، وہ تھیلی میں وہیں پر بھول گیا ہوں۔ چنانچہ آپ وضو بنا کر کے آگے بڑھ گئے، اور جب آگے بڑھ گئے تو جہاں ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں پر آپ نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ قافلہ وہاں پر رک گیا، رات میں قافلے نے وہاں پر قیام کیا، وہاں رات ہو گئی۔ رات میں عشاء کی نماز قافلے نے پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے، سب لوگ سو گئے، ابو المظفر پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا۔ جب نیند کا غلبہ ہو گیا تو خواب دیکھتے ہیں، اور کیسا خواب دیکھتے ہیں، ایسا خطرناک خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے، جسم پر کپکپی طاری ہوتی ہے۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، اور ایسا حملہ کیا ہے کہ ایک ڈاکو آیا ہے، اس نے میرے سر پر تلوار ماری ہے، اور تلوار مار کر کے میری گردن الگ کر دیا ہے، اور میرے گردن سے خون کا فوارہ جاری ہے۔ یہ خواب آپ نے دیکھا، لرزہ پر اندام ہو گئے، جسم پر کپکپی کی کیفیت طاری ہے، لرزہ پر اندام ہے، سارے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد آپ گھبراہٹ میں بیدار ہو جاتے ہیں، نیند کھلتی ہے، فوراً اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا، دیکھا کہ خون کا اثر موجود ہے، یعنی دیکھا کہ گردن پر خون جاری ہے، لیکن گردن کہیں بھی کٹی نہیں ہے، اور گردن میں کچھ تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد خیال آیا کہ میرا جو سرمایہ تھا، یعنی جس مقصد کے لیے میں نے سفر کیا تھا، میں اپنا سارا سرمایہ تو وہی حوض ہی پر بھول کر کے چلا آیا ہوں، اور اب میرا سرمایہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ گھبراہٹ میں پوری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو آپ پھر دوبارہ حوض کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سارا سرمایہ موجود ہے، روپیوں پیسوں سے جو تھیلی بھری ہوئی تھی، 1000 دینار سے جو تھیلی بھری ہوئی تھی، وہاں پر وہ تھیلی موجود تھی۔ پھر آپ وہ تھیلی لے کر کے واپس آتے ہیں۔ اس طرح سے پورا قافلہ صحت و سلامتی کے ساتھ بغداد پہنچتا ہے۔ جب بغداد پہنچا تو آپ سوچتے ہیں کہ اب میں پہلے شیخ طریقت یعنی اپنے پیر و مرشد سیدنا حماد عباس کی بارگاہ میں پہلے حاضری دوں، یا سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں پہلے حاضری دوں۔ اسی کشمکش میں تھے، آگے بڑھ جاتے ہیں، راستے میں بازار ملتا ہے، بازار میں دیکھا کہ شیخ طریقت شیخ مرشد حضرت سیدنا حماد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ عرصے حال بھی نہیں کیا تھا، ابھی کوئی اپنا حال بیان نہیں کیا تھا، مگر جو ان کے پیر و مرشد تھے، صاحب کشف و کرامت تھے، اور وہ ان کی نگاہیں ایسی تھی کہ ظاہر بھی دیکھ رہی تھی اور باطن بھی دیکھ رہی تھی، اور کیوں نہیں دیکھے گی، جن کی شان یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی بندہ جب محبوبیت کے مقام پر فائز ہو گیا تو اب ظاہر بھی دیکھے گا، باطن بھی دیکھے گا، دل کے اندر کیا کیا خیالات آ رہے ہیں ان خیالات کو بھی دیکھے گا، دل کے ارادوں کو بھی دیکھے گا۔ سیدنا حماد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ سیدنا حماد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ نے اپنے مرید صادق ابو المظفر پر نگاہ دوڑائی. نگاہ دوڑانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے ابو المظفر، لوح محفوظ میں تو یہی لکھا تھا کہ اگر تم نے سفر کیا تو تمہیں اس سفر میں قتل کر دیا جائے گا اور سارا مال لوٹ لیا جائے گا. لیکن اے ابو المظفر، تم میرے پاس سے جب نکلے ہو تو شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں پہنچے ہو، اور شیخ عبد القادر کے سامنے جب تم نے اپنا مدعا رکھا ہے اور اپنا مقصد تم نے وہاں پر رکھا ہے، تو شیخ عبد القادر نے تمہارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 17 مرتبہ دعا کیا ہے، 17 مرتبہ دعا کیا ہے. اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ کا ایسا فضل تمہارے اوپر ہوا کہ جو حقیقت میں یہ لکھا ہوا تھا تمہاری قسمت میں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، شیخ عبد القادر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں بدل دیا اور تم نے خواب دیکھا کہ ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے اور ایک ڈاکو نے تمہارا سر قلم کر دیا ہے. اور شیخ ابو المظفر، تم یہ بھی سن لو کہ تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ اگر تم نے سفر کیا تو سارا مال تمہارا لوٹ لیا جائے گا. لیکن شیخ عبد القادر نے 17 مرتبہ تمہارے لیے دعا کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بھولنے سے بدل دیا. چنانچہ جب تم نے حلب کے وضو خانے میں وہاں کے ہاؤس پر وضو کیا ہے تو تم اپنے روپے پیسے کی تھیلی وہاں پر بھول گئے ہو، اور اللہ رب العزت نے جو واقعتاً لوٹا جانا لکھا تھا کہ سارا مال لوٹ لیا جائے گا، اللہ رب العزت نے اس کو خواب میں بدل دیا. یہ شیخ عبد القادر کی دعا کی برکت سے ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان سرکار سرکاری، مدرسہ علیمیہ انوار العلوم، مرکزی مدرسہ علیمیہ انوار العلوم، حضرت علامہ مولانا صدر الورا صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ حضرت سیدنا حماد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید پر نظر ڈالی. مرید نے ابھی کوئی قصہ اپنا بیان نہیں کیا ہے، ان سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے، مگر پیر کیسے صاحب کشف و کرامت تھے، ان کی نگاہ بصیرت کیسی تھی کہ شیخ ابو المظفر کا ظاہر بھی دیکھ رہی تھی اور ان کا باطن بھی دیکھ رہی تھی. اور باطن ہی نہیں بلکہ ان کے دل کے اندر جو خیالات تھے، جو ان کے عزائم تھے، جو ان کے ارادے تھے، ان کے پیر و مرشد یعنی شیخ حماد عباس ان کو بھی دیکھ رہے تھے. شیخ حماد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید سے یعنی شیخ ابو المظفر سے یہ فرمایا کہ ابو المظفر، تمہاری قسمت میں تو یہی لکھا تھا، لوح محفوظ میں یہی میں نے لکھا پایا کہ اگر تم نے سفر کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا. لیکن شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں جب تم پہنچے ہو تو شیخ عبد القادر نے جب لوح محفوظ پر نظر ڈالی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیا ہے اور 17 مرتبہ تمہارے لیے دعا کی ہے. اور ان کی دعا کی برکت سے جو واقعتاً لکھا ہوا تھا کہ قتل کر دیے جاؤ گے، جو حقیقت میں قتل کیا جانا لکھا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو خواب سے بدل دیا. چنانچہ تم نے خواب میں یہ دیکھا کہ ڈاکوؤں نے تمہارے قافلے پر حملہ کر دیا ہے اور ایک ڈاکو نے تمہارا سر تلوار سے قلم کر دیا ہے. تم نے یہ خواب دیکھا اور اس کے نشانات بھی تمہیں گردن میں نظر آئے، اور جو تمہاری قسمت میں یہ لکھا میں نے دیکھا کہ سارا مال لوٹ لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھولنے سے بدل دیا. چنانچہ وہاں کے وضو خانے میں تم روپے پیسے کی تھیلی بھول گئے، پھر اس کے بعد تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا اور صحیح سلامت تمہیں وہ تھیلی واپس مل گئی. اور ایسا اس وجہ سے ہوا کہ شیخ عبد القادر نے تمہارا ذمہ لے لیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ اے ابو المظفر، تذهب سالما ترجع غانما والزمان علیہ، یعنی اے ابو المظفر سلامتی کے ساتھ جاؤ، سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. مال غنیمت کے ساتھ یعنی کافی نفع کے ساتھ لوٹو گے، اور راستے میں اگر کوئی تمہارا جانی یا مالی نقصان ہوا تو اس کا ضامن میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں. اے ابو المظفر، یہ شیخ عبد القادر کی دعاؤں کی برکت سے ہوا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. پھر اس کے بعد شیخ ابو المظفر اتنا سننے کے بعد پھر
کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ وہاں حاضر ہوتے ہیں جنہوں نے ضمانت لی تھی، جنہوں نے ذمہ لیا تھا، یعنی شیخ جنہیں غوث الاقوام، قطب الاقطاب، محب سبحانی سیدنا سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پورا زمانہ جانتا ہے، جن کا مقام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شیخ ابو المظفر پہنچتے ہیں، یعنی تجارت سے واپس آ کر کے، تجارتی سفر سے واپسی کے بعد شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں پہنچا۔ ابھی سرکار غوث پاک سے بھی اپنا کوئی قصہ نہیں بیان کیا ہے، کوئی عرض حال نہیں کیا ہے، کوئی واقعہ ان سے بیان نہیں کیا ہے، اپنے حالات بیان نہیں کیے ہیں۔ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ اے ابو المظفر میرے بارے میں شیخ حماد دباس نے تم سے یہ کہا ہے کہ لوح محفوظ میں یہ لکھا تھا کہ اگر تم نے سفر کیا تو قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ اور شیخ عبد القادر نے 70 مرتبہ تمہارے لیے دعا کی ہے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے جو حقیقت میں قتل کیا جانا لکھا تھا اللہ رب العزت نے اس کو خام میں بدل دیا، اور جو حقیقت میں لوٹا جانا لکھا تھا اللہ رب العزت نے اس کو بھولنے سے بدل دیا۔ لیکن اے ابو المظفر تم سن لو، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وعزت ربی لقد دعوت 17 مرہ ثم 17 مرہ ثم 17 مرہ حتی الى 70 مرہ، یعنی اے ابو المظفر تم یہ سن لو کہ شیخ حماد دباس نے 17 مرتبہ کہا ہے، مگر تم سن لو کہ میں نے 17 مرتبہ دعا کیا، پھر 17 مرتبہ دعا کیا، پھر 17 مرتبہ دعا کیا، یہاں تک کہ 70 بار میں نے تمہارے لیے دعا کی، اور 70 بار دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حقیقت میں جو تمہارا قتل کیا جانا لکھا تھا اس کو اللہ نے خام میں بدل دیا، اور جو یہ لکھا تھا کہ تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا اللہ رب العزت نے اس کو خام میں بدل دیا ہے۔ اے ابو المظفر 17 مرتبہ صرف نہیں بلکہ میں نے ایک بار 70 مرتبہ دعا کیا، پھر 70 مرتبہ دعا کیا، یہاں تک کہ 70 بار میں نے دعا کیا، اس کے بعد پھر ایسا ہوا۔ اسی لیے یہ اولیاء کرام کی شان ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔